دوستو، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جب پوری دنیا میں مذہب بدلنے کی باتیں ہوتی ہے تو سب سے زیادہ لوگ کس مذہب کو اپناتے ہیں؟ ہر سال لاکھوں لوگ کسی نئی راہ کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ کوئی سچائی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، کوئی سکون، لیکن اگر آپ یہ جانیں کہ ان میں سے سب سے زیادہ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں تو حیرانی تو ہوگی ہی۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ لوگ زیادہ تر کسی پچھڑے یا غریب ملک سے نہیں آتے، بلکہ امریکہ، UK، فرانس اور جرمنی جیسے ترقی یافتہ دیشوں سے۔ یعنی وہ لوگ جن کے پاس دولت بھی ہے، علم بھی ہے، آزادی بھی ہے، لیکن پھر بھی انہیں سکون صرف اسلام میں نظر آتا ہے۔ رپورٹس بتاتی ہے کہ ہر سال اسلام قبول کرنے والوں میں 60 سے 70% لوگ پہلے کرسچین تھے، اس کے بعد آتے ہیں وہ لوگ جو کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے، یعنی ایتھیسٹ۔ اس کی تعداد قریب 10 سے 15% ہے۔ پھر بودھ مذہب، بدھزم کے ماننے والے، قریب 2 سے 5% لوگ ہر سال اسلام اپناتے ہیں۔ مگر اس پوری لسٹ میں ایک ایسا نام ہے جو سب سے نیچے آتا ہے، اور وہ ہے جوڈائزم، یعنی یہودیت۔ ان کی تعداد اتنی کم ہے کہ ریکارڈز میں بس 0.something لکھ کر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اور شاید آپ نے بھی کبھی کسی یہودی شخص کا اسلام قبول کرنا نہیں سنا ہوگا۔ اب سوال اٹھتا ہے کیوں؟ کیا وجہ ہے کہ جس مذہب نے دنیا کے کئی حصوں میں صدیوں تک راج کیا، جس نے نبیوں کا سلسلہ اپنے اندر دیکھا، اسی یہودی قوم سے لوگ اسلام کی طرف نہیں آتے؟ کچھ لوگ اس کا آسان جواب دیتے ہیں کیونکہ یہودیوں کی آبادی ہی بہت کم ہے، پر اصلیت اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہودیت کے اندر جھانکنا ہوگا۔ دیکھیے، یہودیت صرف ایک مذہب یعنی ایک ریلیجن نہیں ہے، بلکہ ایک نسل بھی ہے۔ مطلب کوئی غیر یہودی چاہے تو اس مذہب کو مان سکتا ہے، لیکن پھر بھی اسے یہودی نہیں مانا جائے گا جب تک اس کے ماں باپ بھی اسی نسل سے نہ ہو۔ یعنی باقی مذہبوں کی طرح یہاں کنورٹ ہونا صرف ایمان کی بات نہیں ہے، یہ تو خون اور پہچان سے جڑا معاملہ ہے۔ اسی لیے جب بھی کوئی یہودی اسلام قبول کرتا ہے تو وہ صرف مذہب نہیں بدلتا، وہ اپنا خاندان، نسل اور تہذیب تک چھوڑ دیتا ہے۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ڈر شروع ہوتا ہے، کیونکہ ان کے لیے مذہب چھوڑنا مطلب ہے اپنی پوری شناخت یعنی آئیڈینٹی مٹا دینا۔ یہودی اپنے آپ کو اللہ کے چنے ہوئے لوگ سمجھتے ہیں، اور ان کے لیے باقی دنیا بس ایک درجہ نیچے ہے۔ یعنی جو یہودی نہیں ہے وہ ان کے لیے بس مخلوق ہے جو ان کی سیوا کے لیے بنائی گئی ہے۔ اب سوچئے، جو قوم اپنے آپ کو خدا کا سب سے قریبی مانے، وہ کیسے کسی اور دین کے آگے سر جھکائے گی؟ باقی مذہبوں میں لوگ تب بدلاؤ کرتے ہیں جب انہیں اپنے اندر کی غلطیاں، اندھ وشواس یا سسٹم کی ناانصافی نظر آتی ہے۔ مثلاً ہندو دھرم میں جات پات، کرسچینٹی میں فادر سن ہولی اسپرٹ کا کانسیپٹ، یا بودھ دھرم میں خدا کا انکار۔ لیکن یہودیت میں ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ تو اپنے ماننے والوں سے کہتے ہیں تم خدا کے سب سے چنندہ بندے ہو، تو ان کے لیے مذہب بدلنے کی کوئی وجہ بچتی ہی نہیں۔ انہیں تو یقین ہے کہ سچائی تو پہلے سے ان کے پاس ہی ہے۔ اتہاس گواہ ہے، یہودی قوم پر ظلم کا سلسلہ ہمیشہ سے رہا، یروشلم کی تباہی سے لے کر ہٹلر کے دور کے نرسنہار تک، لیکن ان تمام آزمائشوں نے انہیں کمزور نہیں کیا بلکہ اور مضبوط بنا دیا۔ انہوں نے اپنے اندر ایک اسٹرانگ فیملی سسٹم بنا لیا جس نے انہیں پوری دنیا میں ایک دوسرے سے جوڑے رکھا۔ اسی وجہ سے آج بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ سب ایک جگہ اسرائیل میں اکٹھا ہو گئے ہیں، اور دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والا یہودی اگر اپنی نسل ثابت کر دے تو اسے اسرائیل کی نیشنلٹی مل جاتی ہے۔ اب سوچئے، اگر کوئی یہودی اسلام قبول کرتا ہے تو وہ صرف دھرم نہیں چھوڑتا بلکہ اپنا وطن، اپنا خون، اپنی پہچان بھی کھو دیتا ہے۔ اسی لیے ڈر اور سٹیٹس کھونے کا ڈر انہیں روکتا ہے۔ لیکن بات صرف ڈر کی نہیں ہے، اصل وجہ اس سے بھی گہری ہے۔ وجہ ہے تربیت، اپ برنگنگ۔ یہودی مذہب میں بچوں کو بچپن سے ہی اپنے مذہب، اپنے اتہاس اور اپنی برتری کا احساس سکھایا جاتا ہے۔ ان کے اسکولوں، کتابوں اور گھروں میں ہر چیز اس سوچ کے آس پاس گھومتی ہے کہ ہم وہ قوم ہے جسے خدا نے چنا ہے۔ اب آپ سوچئے،
جب کسی بچے کے ذہن میں بچپن سے ہی یہ بات ڈال دی جائے کہ ہم سب سے بہتر ہے اور باقی سب گمراہ، تو وہ بڑا ہو کر کسی اور مذہب کی بات سنے گا بھی کیسے؟ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ کسی یہودی سے دھرم پر بات کریں تو اس کے لہجے میں آپ کو ایک دیوار نظر آئے گی، ایک ایسی دیوار جو سالوں کی غلط تعلیم اور گھمنڈ سے بنی ہے۔ وہ صرف مسلمانوں کے بارے میں نہیں بلکہ کرسچین، ہندو اور باقی تمام مذہبوں کے بارے میں بھی ایک طے شدہ رائے لے کر بیٹھا ہوتا ہے، جو اسے خود نہیں سوچنا پڑتا، اسے بچپن سے سکھا دیا جاتا ہے۔ اب یہاں ایک دلچسپ بات ہے، یہودیت، کرسچینٹی اور اسلام تینوں کی جڑ ایک ہی ہے، تینوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ یہودی اپنے آپ کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے مانتے ہیں، جبکہ مسلمان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہے، اور کرسچینٹی اسی یہودی سلسلے سے نکلی ایک شاخ ہے۔ تینوں ایک ہی درخت کی ٹہنیاں ہے، لیکن وقت کے ساتھ تین الگ دشاؤں میں پھیل گئی۔ اب بات کرتے ہیں یہودیت کی۔ وہ آج بھی ایک خدا پر یقین رکھتے ہیں، وہ اسی ایک ایشور کو مانتے ہیں جسے وہ الوہیم کہتے ہیں، اور مسلمان اسی کو اللہ کہتے ہیں۔ مطلب توحید، یعنی ایک خدا میں یقین کے مسئلے میں مسلمان اور یہودی میں کوئی بڑا فرق نہیں، بلکہ ان کے مذہبی اصولوں میں کئی باتیں اسلام سے ملتی جلتی ہے، جیسے سور خانہ حرام، سود لینا حرام، زنا اور بے حیائی سے روکنا، خیرات دینا، روزے رکھنا اور یہاں تک کہ جانور کی قربانی دینا بھی۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے، پھر فرق کہاں ہے؟ فرق ہے سچائی کو ماننے یا چھپانے میں۔ 1400 سال پہلے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں نبوت کا اعلان کیا تو اس وقت مدینہ میں کئی یہودی قبیلے رہتے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ ان سب کے پاس توراہ کی وہ نشانیاں تھیں جن میں آخری رسول کا ذکر تھا، اور ان علماء یہود کو پتا تھا کہ وہ نبی اب آنے ہی والے ہیں، اور ان کی پہچان، ان کا شہر سب توراہ میں لکھا ہوا تھا۔ اسی لیے وہ لوگ مدینہ کے آس پاس بس گئے تھے، کیونکہ توراہ میں یہ علاقہ آخری رسول کی زمین بتایا گیا تھا۔ پھر جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور انہوں نے اسلام کی دعوت دی تو یہودیوں کے علماء نے انہیں پہچان لیا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، جنہیں ہم نے کتاب دی تھی وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، مگر ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو سچ کو جاننے کے باوجود چھپاتا ہے، لیکن انہوں نے اپنے دل کی گواہی چھپا لی، کیونکہ اگر وہ مان لیتے تو انہیں اپنی قوم کی سرداری، اپنا اثر، اپنا پد، سب کچھ کھونا پڑتا۔ یعنی حق کو پہچاننے کے باوجود انہوں نے دنیاوی فائدوں کی خاطر انکار کر دیا، اور یہی وہ ضد تھی جس نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کھڑا کر دیا۔ انہوں نے کہا، ہمارا مسیحا تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے آئے گا، جبکہ محمد تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہے، اور بس اسی ایک بہانے پر انہوں نے اللہ کے نبی کو ٹھکرا دیا، جبکہ ان کی کتاب میں ایسا کوئی شرط نہیں تھی۔ اصل میں انہوں نے خدا کے چنے ہوئے ہونے کے گھمنڈ میں اپنی پہچان کو حق سے اوپر رکھ دیا۔ قرآن میں اللہ نے ان لوگوں کی مثال بہت سخت الفاظوں میں دی ہے۔ فرمایا، ان کی حالت اس گدھے جیسی ہے جس پر کتابیں لدی ہو مگر اسے نہ پتا ہو کہ اس میں کیا لکھا ہے، یعنی علم تو ہے مگر عمل نہیں، سچ جانتے ہیں پر مانتے نہیں۔ اور پھر کہا، ان پر لعنت ہے کیونکہ انہوں نے کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھا اور کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور آج بھی وہی سلسلہ جاری ہے۔ آج بھی یہودی علماء اپنی قوم کو باہر کی کتابیں پڑھنے سے روکتے ہیں۔ کسی مسلمان یا کرسچین اسکالرز کی بات سننا گناہ مانا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 14 صدیاں بیت جانے کے باوجود یہودیت میں اسلام اپنانے کا سلسلہ قریب قریب نہ کے برابر ہے۔ آپ کو جان کر حیرت ہوگی، مدینہ کے ایک یہودی عالم عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے یہودی تھے جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا۔ قرآن نے انہیں اہل کتاب کا سچا عالم کہا، لیکن ان کے بعد ایسے لوگ انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر یہودی اپنی کتاب تلمود اور توراہ ان کی تفسیروں میں ہی الجھے رہے اور سمجھتے رہے کہ ہماری شریعت مکمل ہے، ہمیں کسی نئے دین کی ضرورت نہیں۔ 2023 کی ایک رپورٹ کے مطابق اسرائیل میں صرف
0.001% यहूदी ऐसे हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। सोचिए, दुनिया की सबसे एजुकेटेड कौम जो साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे है, वो रूहानी तौर पर अब भी उसी जगह ठहरी हुई है जहां 2000 साल पहले थी, क्योंकि वो आज भी उस मसीहा के इंतज़ार में है जिसका जिक्र उनकी किताबों में है। लेकिन असल मसीहा तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ही थे और उनके बाद आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ चुके हैं। मगर अफसोस आज भी वो उसी इंतज़ार में बैठे हैं जो कभी ख़त्म नहीं होगा। जैसे कभी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बात न मानने पर अल्लाह ने उन्हें 40 साल तक सहराए सीना में भटकाया था, वैसे ही आज वो रूहानी तौर पर उसी गुमराही में भटक रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें सच समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।